بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما حجت المانعین فالعدلۃ الثلاثہ اما الکتاب و اما السنہ و اما الاجماع۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے کہ آیا خبر واحد مجرد عن القرائن حجت ہے یا حجت نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ کچھ حضرات خبر واحد مجرد عن القرائن کی حجیت کے قائل تھے، ان کا نظریہ انشاءاللہ ہیں، بعد میں آئے گا۔ پہلے بیان فرما رہے ہیں جو لوگ خبر واحد مجرد عن القرائن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، جو قائل نہیں ہیں انہوں نے تین قسم کی دلیلیں دی ہیں۔ کتاب سے یعنی بذریعہ آیات ثابت کیا ہے کہ خبر واحد مجرد عن القرائن حجت نہیں ہے، روایات سنت کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ خبر واحد مجرد عن القرائن حجت نہیں ہے، اور اجماع کو نقل کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ خبر واحد جو مجرد عن القرائن ہو وہ حجت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں دلیلوں کو ترتیب سے پہلے بیان فرما دیا، بعد میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دینا شروع کیا۔ خلاصہ باقی سارا ترجمہ ہے، خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ حضرات ان آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جن آیات میں حکم آیا ہے کہ غیر علم کی اتباع نہ کرو، ظن کی اتباع نہ کرو، چونکہ اخبار احاد جب مجرد عن القرائن ہوتی ہیں یہ مفید علم نہیں ہوتی، جب مجرد عن القرائن قطعیہ ہوں یہ مفید ظن ہوتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ ابھی آیات پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا یہ آیات وہ بطور شاہد پیش کرتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 116۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت مجیدہ یہ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو خبر واحد مجرد عن القرینۃ القطعیہ ہے یہ بھی تو مفید ظن ہے، اور ظن پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 36، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ تو جب خبر واحد مجرد عن القرائن القطعیہ ہو تو یہ بھی مفید ظن ہے زیادہ سے زیادہ۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ تو یہ خبر واحد بھی آپ کو علم کا فائدہ تو قطع کا فائدہ تو نہیں دیتی۔ اچھا، اسی طرح مشہور آیہ نبا سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہاں پر کیا کہا؟ فتبینوا کے بعد کہا ہے ان تصیبوا قوما بجہالہ، علت بیان کی گئی ہے کہ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، عدم العلم کی وجہ سے۔ تو خبر واحد میں بھی علم تو
نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال وہ ان آیات کو انشاءاللہ جواب ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ دلیل بناتے ہیں سنت کو۔ دو قسم کی روایات انشاءاللہ جب ہم ترجمے پڑھیں گے انہوں نے پیش کی ہیں۔ کچھ روایات وہ ہیں انشاءاللہ بھی ان کو پڑھتے ہیں کہ جن میں معصومین نے واضح فرمایا ہے کہ جس روایت کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کہ وہ ہم سے صادر ہوئی ہے، ہمارا یا بالفاظ دیگر ہمارا فرمان ہونے کا تمہیں جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کی اتباع نہیں کرنی۔ ہمارا موضوع بحث بھی تو یہی ہے کہ خبر واحد جو مقطوع الصدور نہیں ہیں، اور ادھر معصوم فرماتے ہیں جو مقطوع صدور ہو فقط اسی کی اتباع کرنی ہے، لہذا خبر واحد کی ہم اتباع نہیں کر سکتے، لہذا یہ حجت نہیں۔ اچھا، کچھ روایات وہ بھی انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں، معصومین نے ارشاد فرمایا کہ بس وہی روایت اور وہی فرمان تمہارے لیے حجت ہے جس پر قرآن سے یا ہماری کسی روایت متواترہ جو قطعاً ہمارا فرمان ہے، جب تک اس پر کوئی شاہد موجود نہ ہو۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ خبر واحد مجرد عن کہ جس پر کوئی قرینہ قطعیہ نہ ہو، تو پس جس پر نہ کتاب شاہد ہے نہ کوئی اور روایت متواترہ یعنی دلیل قطعی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے، یعنی کیا؟ اس کی فوراً اتباع نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح معصومین نے فرمایا وہ احادیث جو ہماری طرف منسوب آپ کو ملتی ہیں اس میں قانون یہ ہے کہ اگر وہ کتاب اور سنت متواترہ کے مطابق ہیں تو درست ہے، اس پر عمل کرو، لیکن اگر وہ کتاب اور سنت متواترہ کے مطابق نہیں ہیں، موافق نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ہمارا فرمان بھی نہیں۔ اچھا، اب یہ عقلی سی بات ہے کہ کوئی بھی فرمان 100% تو کتاب کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ کچھ لوگوں نے روایات جعل کی ہیں اور ان کو نسبت دی ہے معصومین علیہ السلام کی طرف۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا لعنت کرے فلاں شخص پر کہ جس نے روایات بنا بنا کے میرے والد امام محمد باقر السلام کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ اب جو بندہ، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جو بندہ جعل کرتا ہے وہ 100% مخالف جعل، مثلا ایک بندہ کہے امام صادق صاحب نے فرمایا ہے کہ نماز صبح واجب نہیں ہے، اب ایسی روایت کو کوئی مسلمان قبول کرنے کو تیار کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو واضح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو جعل روایات کرتا ہے وہ بھی اس انداز میں کرتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے اور درمیان میں ایک آدھ جملہ کر دیا کہ اگلے بندے کو اس کی سمجھ ہی نہ آئے۔ تو اب یہ جو روایات ہیں شاید یہ والی مراد ہیں کہ جو مخالف ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب وہ اخبار احاد کہ جو کلیئر ہے کہ واقعی امام علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں، کس کے؟ یہ آپ اصول مظفر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ہم تخصیص الکتاب خبر کے قائل ہیں کہ کتاب کی تخصیص سنت سے ہو سکتی ہے۔ قانون بھی ہے ما من عامن الا وقد خص، اگر آیت میں، اگر قرآن میں ایک حکم عام آ گیا اور حدیث نے اس کی تخصیص کر دی ہے تو ہم اس تخصیص کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی ایسی آ گئی ہے تو خبر واحد لیکن مقطوع الصدور ہے، اس کو تو ویسے ہی قبول کر لیں گے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہے۔ تو لیکن جن کے صدور کا ہمیں علم نہ ہوگا اور ادھر وہ مخالف بھی ہو کتاب یہ متواترہ کے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ہمارے لیے
حجت نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو قرآن اور سنت سے ملا کر نہ دیکھیں۔ ہمارا موضوع بحث ہے وہ خبر واحد جو مجرد انل۔ اس نئے مہمان کو واپس بلا لو، بھائی میری بات سن، اللہ کرے گا آپ کی شادی ہو جائے گی، گہری سوچ میں سے گم ہو گئے ہیں، کلاس میں رہیں تھوڑی دیر، بعد میں باہر جا کے سوچ لینا۔ اب ہوگا کیا؟ ہم کہتے ہیں خبر واحد جو مجرد عن القرینہ ہو، کوئی قرینہ قطعیہ نہیں ہے۔ ادھر ہم کہتے ہیں مقطوع صدور بھی نہیں ہے، ادھر قرینہ قطعیہ بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کو حجت مان سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس پر انہوں نے شواہد بیان کیے۔ شیخ عالم نے فقط ان کی باتوں کو پہلے نقل کیا تینوں دلیلوں کو، اور پھر دعویٰ اجماع بھی فلاں فلاں بزرگوں نے دعویٰ اجماع کیا۔ جواب انشاءاللہ پھر تفصیل سے آئے گا، ذرا غور کرنا ہے جان۔ اما حجت المانعین، یعنی وہ لوگ جو خبر واحد کی حجیت کو منع کرتے ہیں، جو اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، ان لوگوں نے 3 قسم کی دلیلیں دی ہیں۔ اما الکتاب، میں نے آپ کو 4 آیات پڑھ کے سنائی ہیں۔ فل آیات الناہیہ، کچھ آیات مبارکہ وہ ہیں جو نہیں کرتی ہیں کس سے؟ عن العمل بما وراء العلم، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب علم نہیں ہے، وہ ظن ہو تو بھی علم نہیں ہے، وہ شک ہو تو بھی علم نہیں ہے، وہ وہم ہو تو بھی ما وراء عدم العلم کا مصداق ہے، اس پہ عمل کرنے سے نہیں ہے۔ اسی طرح والتعلیل مذکور فی آیت نبا، اور آیت نبا میں جو بعد میں انہوں نے بیان کیا ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ جو علت بیان کی گئی، علی ما ذکرہ امین الاسلام، جیسا کہ شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مجموع البیان نے بھی یہی فرمایا۔ کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ آیات دلالت کرتی ہے کہ ان فیہا دلالتا علی عدم جواز العمل بخبر الواحد، اس آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ لہذا خبر واحد پر عمل کرنا جائز نہیں۔ خوب، اما سنہ، اسی طرح سنت کو بطور دلیل پیش کیا۔ فہی اخبار کثیرہ، فرماتے ہیں بہت ساری روایات ایسی ہیں، جیسے میں نے کہا ایک روایات وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جس کا معلوم الصدور، جو معلوم الصدور نہ ہو اس کو قبول نہ کرو۔ ایک روایات وہ ہیں جو کہتے ہیں جب تک اس پر کوئی شاہد موجود نہ ہو قبول نہ کرو۔ فرماتے ہیں فَهِيَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ، اچھا کس بات پر دلالت کرتی ہیں یہ روایات؟ منع کرتی ہیں من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور، کہ جس روایت کے ہم سے صادر ہونے کا تمہیں علم نہ ہو، توجہ میری جان، اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ الا، ہاں صدور کا علم تو نہیں ہے، لیکن اذا اختفى بقرینۃ، اگر وہ محفوف بال اور قرینہ معتبرہ من کتاب او سنت معلومہ، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں چونکہ اس پر شاہد موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثلا ما رواہ، ایک روایت نقل کیے، ما رواہ فی البحار، صاحب بحار نے اس کو نقل کیا ہے، صاحب بصائر الدرجات، بصائر الدرجات شیخ ابو جعفر صفار قمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، صاحب بحار نے بصائر الدرجات والے سے نقل کیا۔ راوی ہے محمد بن عیسیٰ، راوی کہتا ہے قال کہ اقرأنی داؤد بن فرقد الفارسی، اقرأنی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے داؤد بن فرقد فارسی نے پڑھنے کا کہا، کیا؟ کتابہ، اپنا ایک لیٹر، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا، مراد کیا ہے؟ یعنی محمد بن عیسیٰ کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا وہ داؤد بن فرقد کے پاس، اس نے مجھے کہا کہ یہ میری ایک تحریر ہے، میرا کوئی خط ہے، میرا کوئی سوال نامہ ہے، جو بھی ہے یہ تو پڑھ۔ اچھا وہ خط کس کو لکھا تھا؟ الی ابی الحسن الثالث، امام نقی علیہ السلام کو، ان کو ابو الحسن ثالث کہتے ہیں۔ خوب، وجوابہ علیہ السلام بخط ہی، کہ یہ میرا تحریر بھی پڑھ، اور امام نے جو خود اس کا جواب لکھ کر بھیجا ہے وہ بھی پڑھ۔ گویا اس نے لیٹر لکھا، امام نے اس پر جواب بھیجا، راوی کہتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ تو اس کو پڑھ۔ درغور کرو، اب میں نے کیا پڑھا؟ فقاتبہ
اس نے امام کی خدمت میں یہ لکھ کر بھیجا تھا کیا؟ نسألک عن العلم المنقول عن آبائک و اجدادک صلوات اللہ علیہم اجمعین، کہ جناب بہت سارے علم منقول ہیں، مراد کیا کہ بہت ساری باتیں جو آپ کے آباء و اجداد علیہ السلام سے ہم تک نقل ہو کر پہنچتی ہیں، قد اختلفوا علینا فیہ، جب وہ ہم تک پہنچ اختلاف ہے، ایک راوی کہتا ہے کہ امام نے یوں فرمایا، دوسرے نے کہتا ہے کہ یوں فرمایا، اس قسم کے اختلافات ہیں۔ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَىٰ اخْتِلَافِهِ، مولا آپ فرمائیں کہ جب ان میں اختلاف ہو گیا تو اب ہم اس میں عمل کیسے کریں؟ یہ کہتا ہے حکم ایسا ہے امام کا، دوسرا کہتا ہے کہ حکم، اور یہ بھی طے ہے کہ ایک امام دوسرے امام کے مقابل اور مخالف بھی کوئی حکم نہیں دیتا، کیا کریں؟ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَطِّهِ، امام علیہ السلام نے خود اس کو جواب میں اپنی تاریخ سے یہ جواب دیا، وَقَرَأْتُهُ، وہ بھی میں نے پڑھا۔ اچھا امام نے فرمایا، توجہ آ جان، مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلَنَا فَالْزِمُوهُ، جس چیز کا تمہیں علم ہو، تمہیں قاطع ہو کہ وہ ہمارا فرمان ہے، فَالْزِمُوهُ، اس کو لازم پکڑو، مراد کیا؟ اس پر عمل کرو، شاباش۔ وَمَا لَمْ تَعْلَمُوهُ، اور جس کے ہمارا فرمان ہونے کا تمہیں علم نہ ہو، فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا، اسے ہماری طرف پلٹا دو، ہمارے دیگر فرامین کو دیکھو، آیات مجیدہ کو دیکھو، الاخری، فوراً اس پہ عمل نہیں کر۔ وَمِثْلُهُ عَنْ مُسْتَطْرَفَاتِ السَّرَائِرِ، ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کی روایت کو نقل کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب لطف لینے آگا۔ اب اس روایت سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ جس کا مقطوع صدور ہونا کنفرم ہو اس پر عمل کرنا ہے، دوسری پر ہمارا محل باز کیا ہے کہ وہ خبر واحد جو مجرد القرائن ہو اور وہ مقطوع صدور نہ ہو، تو اس کا مطلب ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَالْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الْمَعْصُورِ، کچھ روایات ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ہر خبر پر، ہر حدیث پر جو ہم سے نقل ہو کر آئے اس پر عمل کرنا جائز نہیں، الا صرف انہی روایات اور اخبار پر عمل کرنا جائز ہے۔ توجہ، اذا وجد له شاہد من کتاب اللہ او من سنت مگر یہ کہ اس روایت پر کوئی شاہد، کوئی قرینہ کتاب الہی یا سنت معلومہ، سنت متواترہ سے موجود ہو، مل جائے تو وہ قابل عمل ہے، وَإِلَّا پس فَتَدُلُّ عَلَى الْمَانِ، تو یہ روایات بھی کہتی ہیں کیا کہ وہ خبر جو مجرد عن القرینہ ہو، ہمارا موضوع بحث تو یہی ہے نا کہ ہر وہ خبر جو مجرد عن القرینہ ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں۔ اچھا، کون سی وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ جب تک کوئی قرآن اور سنت متواترہ سے شاہد نہ ہو تم اس پر عمل نہ کرو؟ اب چند روایات، مثلا توجہ آگا، ما ورد فی غیر واحد من الاخبار، ایک نہیں بہت ساری روایات ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، حدیث نبویہ فرماتے ہیں ما جاءکم انی لا یوافق القرآن فلم اقل ہو، جو بات بھی تم تک میری طرف منسوب ہو کر پہنچتی ہے اور وہ موافق قرآن نہ ہو، فلم اقل ہو، میں نے وہ نہیں کی۔ ظاہر پیغمبر مخالف قرآن بات کر۔ اور حدیث یہ ہے وقول ابی جعفر و ابی عبداللہ، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا فرمان یہ ہے، توجہ میری جان، کیا لا يصدق علینا الا ما یوافق کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات بھی ہماری طرف
منسوب ہو کر تم تک پہنچ کے کسی بھی بات کی تصدیق فوری نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو کتاب الہی اور سنت پیغمبر کے موافق ہوگی، اس کو تم تصدیق کرنا۔ مراد کیا ہے؟ اس کو قبول کرنا کہ یہ واقعی ہے اور عمل بھی کرنا، وَإِلَّا فَلَا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور فرمان ہے، امام صادق اسلام یوں فرماتے ہیں اِذَا جَاءَكُمْ حَدِيثٌ عَنَّا، کہ اگر تمہارے پاس ہماری طرف منسوب کوئی حدیث پہنچتی ہے، فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِدًا أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ، اگر تمہارے پاس اس پر کوئی شاہد یعنی کوئی قرینہ قطعیہ یا کتاب اللہ سے شاید ملتا ہے، فَخُذُوا بِهِ، تو پھر اس کو عمل کرو، قابل قبول ہے، بسم اللہ، حجت ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر کوئی حدیث آئی اور کتاب میں سے یا کوئی اور قرینہ قطعیہ تمہارے پاس اس پر نہیں ہے، فَاقِفُوا عِندَهُ، فوراً عمل نہیں کرنا، فوراً قبول، توقف کرو، پھر رُدُّوهُ إِلَيْنَا، اس کو ہماری طرف پلٹا دو، حَتَّى نُبَيِّنَ لَكُمْ، حتیٰ کہ ہم خود بیان کریں کہ اصل حکم کیا ہے۔ تو ہم کیسے بیان کریں گے؟ یعنی دیگر روایات کو جب آپ دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ آیا وہ فرمان ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ ایک اور روایت ابن ابی یافور کی، وہ بھی اسی مضمون کی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن اختلاف الحدیث، میں نے امام سے سوال کیا کہ جناب احادیث میں، روایات میں اختلاف ہے، یروی ہے من ناسک بے و من لا ناسک بے، ایک روایت وہ ہے کہ جو ایسا شخص کرتا ہے جو ہمارے لیے قابل قبول ہے، موثق ہے، ایک وہ کرتا ہے کہ جو موثق نہیں ہے، کیا کریں؟ توجہ آقا جان، فرمایا اذا ورد علیکم حدیث، جب بھی تمہارے پاس کوئی ہماری طرف منسوب حدیث پہنچتی ہے، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِدًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ یَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَخُذُوا بِهِ، اگر تو کتاب اور سنت متواترہ میں سے کوئی قرینہ، کوئی شاہد اس کی سپورٹ میں موجود ہے، فَخُذُوا بِهِ، تم اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو، وہ تمہارے لیے حجت ہے۔ وَإِلَّا، توجہ میری جان، اگر حدیث آئے اور اس پر شاہد تمہیں قرآن اور سنت متواترہ سے نہ ملے، فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ، پھر جس نے نقل کیا وہی اولا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی تم اس پہ عمل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام جعفر صادق کے سامنے فرمایا محمد بن مسلم کو، روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، فرمایا ما جاکا من روایت، اگر تمہارے پاس کوئی روایت ہے، من بر او فاجر، کسی عادل کی طرف سے یا فاجر فاسق کی طرف سے، جو روایت بھی ہے، راوی عادل ہے یا فاسق، یوافق کتاب اللہ، جو روایت موافق قرآن ہو، فخذ بہ، اس کو تو قبول کر، اس پر عمل کر۔ وما جاءک من روایت من بر او فاجر یخالف کتاب اللہ، اور ہر ایسی روایت کہ جس کا راوی چاہے نیک ہو یعنی عادل ہو چاہے فاسق ہو، اگر وہ مخالف کتاب ہے، فلا تاخذ بہ، اس کو قبول نہ کر، اس پر عمل نہ کر۔ اچھا، ایک اور حدیث، اس میں امام صادق علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں ما جاکم من حدیث لا یصدقہ کتاب اللہ فہو باطل، پوری توجہ میری جان، ہر وہ حدیث جو ہماری طرف منسوب ہو کر تم تک آتی ہے، لا یصدقہ کتاب اللہ، اگر قرآن مجید اس کی تصدیق نہیں کرتا، فہو باطل، وہ باطل ہے۔ اچھا، وقول ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان وہ یہ ہے ما جاکم عنا، جو چیز بھی تمہارے پاس ہماری طرف منسوب ہو کر پہنچتی ہے، غور کرنا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ مُوَافِقًا لِلْقُرْآنِ فَخُذُوا بِهِ، لہذا ان میں سے جو بھی قرآن کے موافق ہو، فَخُذُوا بِهِ، اس کو قبول کر لو،
وہ تمہارے لیے حجت ہے، اس پر عمل کرو۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقًا، اور اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ تو موافق قرآن نہیں ہے، فَرُدُّوهُ، اس کو پلٹا دو یا رد کر۔ وَإِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ، اور اگر آپ کے لیے کلیئر نہ ہو، ہم اس کا مرادی ترجمہ کریں گے نا کہ پتہ نہیں یہ حکم موافق کتاب ہے یا مخالف، مشتبہ ہو جائے، کلیئر نہ ہو رہا ہو تمہارے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، فَقِفُوا عِندَهُ، توقف کرو، فی الحال اس پر اپنی رائے نہ دو، پھر کیا کرو، رُدُّوهُ إِلَيْنَا، اس کو پلٹا دو ہماری طرف، حَتَّى نَشْرَحَ مَا ذَلِكَ، حتیٰ کہ ہم خود اس کی وضاحت کریں، ما شرح لنا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے لیے کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، وقول الصادق، اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان مبارک، امام نے فرمایا کل شیء مردود الی کتاب اللہ و سنہ، جو چیز بھی تمہارے پاس ہے اس کو پلٹاؤ کتاب الہی اور سنت متواترہ کی طرف۔ کل حدیث لا یوافق، ہر وہ حدیث کہ جو لا یوافق ہو کتاب اللہ، جو کتاب خدا کے موافق نہ ہو، فَهُوَ زُخْرُفٌ، وہ باطل ہے، وہ جعلی ہے، من گڑت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی حدیث، توجہ میری جان، وَصَحِيحَةُ حشام ابن حکم عن ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام سے روایت صحیح ہے، امام صادق علیہ السلام، امام نے کیا فرمایا، لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب والسنہ، ہماری طرف منسوب کسی بھی حدیث کو قبول اس وقت تک نہ کرو مگر یہ کہ وہ کتاب اور سنت متواترہ کے موافق ہو۔ او تاجدون ماہو شاہدن، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس حدیث پر ہماری دیگر روایات میں سے کوئی شاہد، کہ ایک روایت یہ آئی اور اس پر کرینہ فلاں روایت بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، اگر ایسے قرائن موجود ہیں، یعنی اگر حدیث نبوی نہیں مل رہی، اگر آیت مجیدہ نہیں مل رہی، اور آپ کے پاس ہمارے ہی فرامین میں سے کوئی شاہد موجود ہو، تو فرماتے ہیں پھر بھی اس کو قبول کر لو۔ اگلی بات توجہ آگا، یہ روایت خطیبوں کے لیے ہے، یہ جو ممبری ہوتے ہیں نا، جو کسی کتاب میں لکھی ہر حدیث کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں کہ 10-20 نعرے لگ جائیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا راوی کون ہے۔ امام ان لوگوں کو خصوصاً، اور ظاہر ہم بھی سارے اس کے مخاطب ہیں، امام فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْمُغِيرَ بن سعید لَعَنَهُ اللَّهُ، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے۔ ان دو باتوں کو میری جان ملانا ہے، اوپر روایت صحیح ہے اور ادھر فرما رہے ہیں امام کے فلاں اللہ مغیرہ بن سعید پر لعنت فرمائے۔ اچھا، کس بات پر؟ دسا فی کتب اصحاب ابی احادیثا، دس ہے دس ہوتا ہے کسی میں جبرن داخل کرنا، فرماتے ہیں دسا کہ اس نے میرے باپ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب کی کتب میں ایسی احادیث کو داخل کیا لم یحدث بہا ابی، کہ جو میرے والد محترم امام محمد باقر صاحب نے نہیں فرمائی تھیں۔ لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کا بڑا مصداق کون ہے؟ وہ جو حدیث لوگوں نے بنائی ہوئے کہ مولا فرماتے ہیں زمین کو میں نے خلق کیا، آسمان کو میں نے خلق کیا، بچے میں دیتا ہوں، زندگی موت، اس قسم کی لغویات اور فراڈیات جو کتاب کے صریحاً مخالف ہیں، ان کو قبول ہمارے پاس شاید تو موجود ہیں نا جی، اس دور میں بھی ہیں۔ خوب، اس طرح فرماتے ہیں وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ، پوری توجہ،
فی طرح الاخبار المخالفہ للکتاب بس، وہ روایات جو کہتے ہیں ہر اس حدیث کو نہ مانو جو مخالف کتاب ہے، ہر وہ حدیث، ہر وہ شے جو مخالف سنت متواترہ اس قبول، ایسی روایات متواترہ ہیں۔ کیوں؟ کچھ روایات تو ہیں نا کہ جو تعارض کی صورت میں کہتی ہیں کہ اگر دو روایت تمہیں تعارض ہو جائے تو جو موافق کتاب ہو لے لو، جو موافق کتاب نہ ہو نہ لو، لیکن عدم تعارض کی صورت میں بھی کہ اس کے مقابل میں کوئی اور نہ بھی ہو تو بھی روایات متواترہ کہتے ہیں کہ جو بھی موافق کتاب اور موافق سنت متواترہ ہو بس وہی حجت ہے، کوئی اور حجت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اتنی ساری روایات ان مانعین نے بیان کی۔ وجہ الاستدلال بہا، اب ان روایات سے لطف لینے آگا، چونکہ ایک روایت تو وہ تھی کہ جس میں کلیئر تھا، کیا کلیئر تھا کہ جس روایت کا ہم سے صادر ہونا تمہیں معلوم نہ ہو اس کو قبول نہ کرو، چلو وہ تو ہو گئی ہمارے محل بات سے مربوط، چونکہ وہ خبر روایت جو مجرد عن القرینہ ہو اور مقطوعۃ الصدور نہ ہو، اس کا مطلب امام فرما رہے ہیں قبول نہ کرو۔ لیکن جو باقی روایات ہیں، کسی پر آئے کہ جو مخالف کتاب و سنت ہو، کسی پر آئے کہ جب تک اس پر شاہد نہ ہو کوئی کتاب سے یا سنت متواترہ سے، ان سے استدلال کیسے کرتے ہیں؟ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں وجہ الاستدلال بہا، ان روایات کے ذریعے مانعین اپنے نظریہ عدم حجیت خبر واحد پر استدلال اس انداز میں کرتے ہیں۔ توجہ آقا جان، کیا وہ کہتے ہیں کہ ان من الواضحات، کہ یہ بات واضح اور کلیئر ہے، کیا کہ ان الاخبار الوارد عنہم صلوات اللہ علیہم فی مخالفت ظواہر الکتاب و سنہ فی غایت القصرہ، بہت ساری روایات کو آپ کو مل جائیں گی کہ جو ظاہراً آپ کو یوں لگ رہی ہوں گی کہ یہ تو کتاب و سنت کے مخالف ہے، ایسے موجود ہیں، لیکن یہاں مراد وہ والی مخالفت، کیوں وہ مخالف نظر آتی ہے، وہ مخالف نہیں ہوتی، وہ یا مخصص ہوتی ہے یا مقید ہوتی ہے یا مبین ہوتی ہے۔ خوب، والمراد من المخالفت للکتاب فی تلک الاخبار الناہی عن الاخذ بمخالف الکتاب، یعنی وہ روایات، توجہ میری جان، جو کہتی ہیں کہ ہر وہ روایت جو مخالف کتاب و سنت ہو اس کو قبول نہیں کرنا، اس مخالفت سے مراد کون سی والی مخالفت ہے؟ لطف لینا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کئی ایسی حدیثیں ملتی ہیں جو علی ظاہر مخالف کتاب ہیں، اور ادھر امام یہ فرما رہے ہیں ہر وہ کتاب جو قرآن و سنت کے مخالف ہو اس کو قبول، تو وہ کون سی مخالفت ہے یا وہ کون سی حدیث مخالف کتاب و سنت ہے کہ جس کو قبول کرنے سے مولا نہیں فرما رہے ہیں؟ ان مخالفت سے مراد کون سی والے مخالفت ہے؟ توجہ کرنا جان، ایک مخالفت ہوتی ہے 100%، ایک مخالفت ہوتی ہے 2-3%، ایک ہوتی ہے 50%، مخالفت کون سی والی مراد ہے؟ توجہ فرماتے ہیں والمراد من المخالفہ، وہ جو کہا گیا ہے کہ ہر وہ حدیث جو قرآن و سنت کی مخالف اس کو عمل نہیں کرنا، اس مخالفت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں المراد من المخالفہ لیس ہی المخالفہ علی وجہ التباین الکلی، اس مخالفت سے مراد وہ والی مخالفت نہیں ہے کہ جو کلن مباین ہو، حتی یتعذر او یتعثر الجمع، یعنی ایسی مخالفت کہ اصلاً وہ قابل جمع ہی نہ ہو، 100% اس کے مخالفت ہو اور جمع نہ ہو سکتی ہو، نہ، یہ والی مراد کیوں یہ مراد نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے اذ لا يصدر من الكذابین علیہم ما یباین الکتاب و سنت کلیتا، اس لیے کہ جو کذاب تھے
جو حدیثیں گھڑتے تھے وہ ایسی کوئی حدیث نہیں گھڑتے تھے جو 100% کتاب اور سنت کے مخالف ہو۔ کیوں؟ اذ لا یصدق احد فی ذلک، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی حدیث گھڑتے تو یقیناً کوئی بھی مسلمان، مثلا اگر وہ حدیث گھڑتے کہ امام صادق کے سامنے فرمایا صبح کی نماز واجب نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے ایسی حدیث تو کوئی مسلمان بھی قبول، تو جو کذاب تھے وہ بھی تو بڑے چالاک تھے، وہ اس انداز میں جال سازی کرتے تھے کہ عام سادہ بندہ اس کو قبول بھی کر لے۔ اگر 100% مخالف ہے پھر تو قبول بھی کس نے کرنی تھی۔ خوب، اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں فَمَا كَانَ يَصْدُرُ عَنِ الْكَذَّابِينَ مِنَ الْكِذْبِ، اب یہ کذاب جو کذب کا ارتکاب کرتے، جو معصومین کی طرف نسبتیں دیتے تھے، غور کرنا وہ کیسی تھی؟ لَمْ يَكُنْ إِلَّا نَذِيرُ مَا كَانَ يَرِدُ مِنَ الْأَئِمَّةِ صلوات اللہ علیہم فی مخالفت ظواہر الکتاب و سنہ، وہ بھی کوئی ایسی حدیث گھڑتے تھے کہ جو اس سچی اور 100% حدیث جیسی ہوتی تھی کہ ایک حدیث یقیناً فرمان معصوم ہے، جو ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ وہ کتاب اور سنت کے واقع میں نا ظواہر کہ ظاہراً ہوتی تھی، تو وہ بھی اسی انداز میں گھڑتے تھے کہ لوگ سمجھے ہاں فلاں کتاب بھی تو ظاہراً کتاب، فلاں فرمان بھی تو کتاب اور سنت کے ظواہر کے خلاف ہے، تو اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، اس انداز میں جال سازی کرتے تھے۔ بس اب ہم نے دیکھنا ہے، اور ادھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو مخالف کتاب و سنت اس قبول نہ کرو، بلکہ اس کو کتاب اور سنت کے ساتھ مقایسہ کرو، پیش کرو۔ فرماتے ہیں پس لیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و سنہ، اب یہ جو فرامین ہیں اتنے سارے کہ جو حدیث بھی ہماری طرف منسوب ہو کر تم تک آئے اس کو پیش کرو کتاب اور سنت متواترہ پر کہ آیا اس کے موافق ہے یا نہیں ہے، تو اس سے مراد کون سی ہے؟ اللہ، اس سے مراد ہے عرض ما کان منہا، یعنی ان روایات کو کتاب اور سنت کے ساتھ ملا کر دیکھو جو ہم سے معلوم الصدور نہ ہوں۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ یہاں پر آگا بریک کرنی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک حدیث کا ہمیں علم ہے کہ فرمان معصوم ہے، چاہے وہ ظاہر کتاب یا سنت کے مخالف بھی کیوں نہ ہو، ہم پھر بھی قبول کریں گے، چونکہ اس کا صدور عن الامام کا علم ہے، ظاہر کے خلاف ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں مقصود کیا ہے۔ لہٰذا اسی کتاب کو ہم نے قرآن و سنت سے دیکھنا ہے، اسی حدیث کو کہ جس کا معلوم الصدور ہونا کنفرم نہ ہو۔ خوب، پس وَأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ لَهُ قَرِينَةٌ وَشَاهِدٌ مُعْتَمَدٌ، پس اگر کوئی کرینہ اور کوئی شاہد ایسا جو قابل اعتماد ہو، اگر وہ مل گیا فَهُوَ بسم اللہ قبول کریں گے، وَإِلَّا اگر نہ ملا فَلْيُتَوَقَّفْ فِيهِ، تو اس میں توقف کیا جائے گا، عمل فوری نہیں کیا جائے گا۔ لِعَدَمِ إِفَادَتِهِ الْعِلْمَ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ وہ خود تو مفید علم تھی نہیں اور کوئی کرینہ معتبرہ بھی اس کی سپورٹ میں نہیں تھا۔ اب فرماتے ہیں غور کرنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ خبر واحد جو مقطوعۃ صدور بھی نہیں ہے، جس کی سپورٹ میں کوئی کتاب اور سنت میں سے شاہد بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم حجت قبول نہیں کرتے، چونکہ معصومین نے ایسی روایات کو قبول کرنے سے روکا ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرماتے ہیں ایک سوال اور اگلا اس سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے کہ جناب حدیث پر شاہد اور کرینہ اجماع بھی ہو سکتا ہے، حدیث پر کرینہ اور شاہد عقل بھی ہو سکتا ہے، لیکن روایات میں فقط کتاب اور سنت کے شاہد ہونے کی بات ہوئی ہے، اجماع یا عقل کی بات نہیں ہوئی۔ تو آپ جواب دیں گے اس لیے کہ اجماع من حیث الاجماع حیثیت نہیں رکھتا جب تک وہ کاشف قول معصوم ہو، تو جو اجماع کاشف قول معصوم ہوگا وہ سنت میں شامل ہے۔ اور عقل کی بات کیوں نہیں گئی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ، ہم ملازمات عقلیہ کے قائل ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی عقل اگر ہوگا تو اس کا مطلب وہ بھی حکم شرع ہوگا۔ مراد وہی ہے کہ شاہد چاہے کتاب و سنت و اجماع و عقل و بات ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل
اب یہ تو بیان نہیں ہوا کہ آیا کسی حدیث کے جو شواہد اور قرائن ہیں ان میں اجماع اور عقل بھی شاہد بن سکتے ہیں، ان کا ذکر تو نہیں ہوا، حالانکہ یہ بھی تو بن سکتے ہیں۔ کما فعلہ الشیخ فی العدہ، جیسا کہ جناب شیخ طوسی نے اپنی کتاب العدہ میں کہا ہے کہ اگر شاہد کتاب سے ہو، سنت سے ہو، اجماع سے ہو، عقل سے ہو تو بھی قابل قبول ہے، لیکن جہاں ان دو کی بات اجماع اور عقل کی تو ہوئی نہیں ہے، فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ مَرْجِعُهُمَا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بھئی ان کا تعلق بھی کتاب ہو، بھئی اگر اجماع ہوگا تو اجماع تب حجت ہوگا جو کاش قول معصوم ہے، اس کا تعلق بھی سنت سے ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر عقل ہے تو اگر حکم عقل حکم دے گا تو کلم حاکمہ بہ العقل حاکمہ بہ شر، وہ بھی اس میں شامل ہے، کما یظہر بالتأمل۔ خوب، وَيُشِيرُ إِلَى مَا ذَكَرْنَا، یہ جو ہم نے بات کی کہ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَرْضِ الْخَبَرِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو روایات کتاب و سنت کے پیش کرنی ہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کے لیے، اس سے مراد کون سی ہے؟ ہوا فی غیر معلوم صدور، فقط انہی روایات کو پیش کرنا ہے کہ جو معلوم صدور نہ ہوں، جیسا کہ یہ روایت اخبار احاد ہیں۔ تعلیل العارض فی بعض الاخبار بوجود الاخبار المکذوبہ فی اخبار الامامیہ، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جناب روایات امامیہ میں، اخبار امامیہ میں کچھ اخبار ایسی موجود ہیں جو کہ مکذوبہ ہیں، جھوٹی ہیں، لہٰذا ان کو قرآن اور سنت متواترہ کے سے حوال پیش کرو، اگر وہاں سے ان کی تصدیق ہو جائے تو قبول کرو، وَإِلَّا فَلَا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔